خدمت ہوا، ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ میرے بعد میرا ولی عہد یعنی میرا بیٹا بادشاہ بنے۔ حضرت نے فرمایا کل آئے۔ کل جب سلطان فیروز شاہ کی حاصل خدمت ہوا تو حضرت خواجہ بندر نواز کے سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطان فیروز شاہ اب دعا کا وقت نہیں نکل گیا، یہ دعا کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، قضا اور قدر کا یہ موقع ہے، دعا کا موقع نہیں ہے، دعا کا محل نہیں ہے، دعا کا وقت نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تیرا بیٹا بادشاہ نہیں بنے گا بلکہ تیرا بھائی احمد شاہ بن کے بادشاہ بنے گا۔ تو یہ اس کو ناگوار ہو، تو حضرت نے اس کو جان کیا کہ اس کو میری یہ بات ناگوار ہوئی ہے، حالانکہ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ اور کے رسول کا فیصلہ۔ آپ یہاں خانقاہ سے وہاں جہاں درد شریف موجود ہے وہاں اپنا مکان خانقاہ وہاں پر تعمیر کروائی، پھر وہاں پر آپ منتقل ہو، چند سال وہاں پر آپ نے گزارے۔ سلطان فیروز شاہ بہنی واثق تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی بادشاہ ہے۔ احمد شاہ بہنی کے تاریخ میں بہت سارے وزراء اور بہت سارے درباری اور بہت سارے اعلیٰ جو وزیرات تھے بہنی سلطنت سے، سلطان فیروز شاہ بہنی کے بعد اس کے بیٹے کی بادشاہت کی تعریف کرنے کے بجائے خود ساری فوج اور سارے وزراء، سارے رؤساء، سارے علماء نے بجائے سلطان فیروز شاہ بہنی کے بیٹے کی تعریف کرنے کے سلطان احمد شاہ بہنی کی تعریف میں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تھا، اور سلطان احمد شاہ بہنی کے بادشاہ کے لیے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ وہ پھر بھی پسند رہا، جب شروع ہونے والی تھی اس نے دیکھا کہ بھائی کی طرف زیادہ لوگ ہیں، احمد شاہ بہنی کی تعریف میں بہت لوگ ہیں، وہ کسی بھی طرح ان پر غالب آ جائے۔ جنگ ہونے سے پہلے پہلے ایک شخص جب وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بھی قسمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلطان فیروز شاہ اگر تو عقبہ چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے، یہ مجھے بتا، تو عقبہ چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے، تو عقبہ یعنی آخرت چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے؟ تو سلطان فیروز شاہ بہنی خواب ہی میں عرض کیا کہ حضور میں عقبہ چاہتا ہوں، آخرت چاہتا ہوں، دنیا نہیں چاہتا۔ تو سرکار نے اسے خواب میں فرمایا کہ جو سید محمد کہہ رہے ہیں اس کو مان، سید محمد کا جو فیصلہ ہے، سید محمد یعنی حضرت بندر نواز نے جو ارشاد فرمایا اس کو تو خوشی سے مان لے، اسی میں تیری بھلائی، تیری دنیا بھی سمجھ جائے کہ آپ بھی سمجھ جائے۔ حضور خواب میں اس طرح تشریف لا کر فرمائے، جب وہ خواب دیکھا، سیر گلبرگہ میں لکھا ہے کہ جب اس نے سلطان فیروز شاہ بہنی کو حضور کی جب زیارت ہوئی تو کس حالت میں ہوئی، سلطان فیروز شاہ بہنی دیکھتا ہے کہ داہنے آنے کی سیدھی طرف حضور خواجہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضور کے سیدھے طرف حضور خواجہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں جانب جو ہے بائیں ہاتھ کی طرف حضرت شیخ لگن بیٹھے ہیں، دو بزرگان دین بیٹھے ہوئے، ایک طرف خواجہ بندر نواز حضور کے داہنے جانب، بائیں جانب حضرت شیخ محمد صلی جنید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں کی موجودگی میں حضور فرما رہے ہیں کہ سلطان فیروز شاہ تو عقبہ چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے؟ عقبہ اگر چاہتا ہے، آخرت کی سلامتی اگر چاہتا ہے تو سید محمد تجھے جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لے، اسی میں تیری بھلائی۔ کیوں ہی اس کو صبح ہوئی تو وہ جان گیا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ میرے بیٹے کی بجائے میرا بھائی بادشاہ۔ تو اس نے بخوشی محل میں بلا کر تاج شاہی سلطان فیروز شاہ بہنی نے اپنی فضل کے بجائے اپنے بھائی احمد شاہ بہنی کے تاج کروا اور اس کو بادشاہ تصدیق۔ اس طرح حضرت خواجہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ بادشاہ تیرے بیٹے کے حق میں نہیں ہے، تیرے بیٹے کی قسمت میں نہیں ہے، بلکہ تیرے بھائی احمد شاہ بہنی کی قسمت میں ہے، آپ کی پیشن گوئی، آپ کا یہ فرمانا لفظ و لفظ صادق ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی آپ کے فرمانے کی تعریف فرمائی کہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، میرا بھی یہی فیصلہ ہے جو سید محمد کہہ رہے ہیں۔ محترم، آپ اندازہ فرمائیں کہ بزرگان دین کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے،
ان کے نفس کی خواہش سے نہیں کہتے ہو، جو کہتے ہیں بزرگان دین اللہ اس کے رسول کے حکم پر کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی کیا مرضی ہے وہ جانتے ہیں۔ ہم قلب کے اندھے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی ہیں، دل کی جو آنکھیں ہیں، ہر شخص کی دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن جو ذکر اذکار کے ذریعے سے، نفس کے تزکیے کے ذریعے سے، عبادت و ریاضت کے ذریعے سے محنت و مشقت کر کے اپنا نفس پاک کر دیتا ہے تو یہ دل کی جو آنکھیں ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اکرام جو روشن ضمیر کہلاتے ہیں ان کے قلب کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ روشن فرماتا ہے۔ اس قلب کی آنکھ سے وہ زمینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے، سب نظر آتا ہے ان کو دل کی آنکھ سے۔ سارا لوح محفوظ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اولیاء اکرام ایک سیکنڈ کے اندر اس کو پڑھ لیتے ہیں، چشم زدر میں وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس شخص کے قسمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا، اس کی تقدیر کیا ہے وہ جان لیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے اولیاء اللہ جان لیتے ہیں۔ اسی لیے تو مولا روح فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ ان پیش اولیاء، لوح محفوظ جو ہوتا ہے وہ اولیاء اکرام کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ چشم زدر میں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ تیری تقدیر میں کیا ہے، اس کی تقدیر میں کیا ہے، سب ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، حضور بندہ نواز کے صدرات رحمۃ اللہ علیہ کے دعاؤں سے اور اللہ کے لطف و کرم سے سلطان فیروز شاہ بہنگی کے بعد اس کا بھائی، حقیقی بھائی احمد شاہ بہنگی بادشاہ بنا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے بیعت بھی کی اور حضرت بندہ نواز کی اس سے خوب عقیدت بھی وہ رکھتا تھا۔ آج جو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ جو بنا ہوا ہے، گنبد مبارک جو بنی ہوئی ہے، وہ سلطان احمد شاہ بہنگی کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ پورے بر صغیر میں سمجھتا ہوں کہ اولیاء کرام کی جتنے آستانے ہیں، اتنا بڑا آستانہ، اتنی بڑی گنبد مبارک کسی بزرگ کی نہیں جو بندہ نواز کی۔ جب وہ گنبد مبارک پوری تعمیر ہو گئی تو حضرت کے پوترے نے اس گنبد مبارک پر شیرا چڑھایا، جو آج بھی 600 سال کے بعد بھی وہ رسم جو خانوادے نے انجام دی تھی حضرت بندہ نواز کے، وہ ان کی اولاد بھی اولاد در اولاد رسم جھیلا، اس سے 1 مہینے پہلے وہ جو ہے نا رسم انجام دی جاتی ہے۔ اسی وقت گنبد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، کلش اس پر لگوایا گیا تھا، تو آج بھی اسی تاریخ کو 17 شوال کو مکمل ہوا تھا، 17 شوال کو چیلا چڑھایا گیا تھا، حضرت بندہ نواز کے پوترے نے اس پر چیلا چڑھایا تھا گنبد مبارک کی تعمیر ہونے پر، تو آج تک وہ سلسلہ الحمدللہ چلا رہا ہے۔ اور اس دور میں جنہوں نے اس کھیلے کو چلانے کی سعادت حاصل کی تھی، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کا موقع دیا۔ آج بھی غیر مسلم اس رسم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے پاس بھید بھاؤ نہیں ہوتا، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ اس کو میں قریب کروں، اس کو دور کروں، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اللہ کی زبان سے، فرمان اللہ کا ہے، اس کو پہنچانے والے رسول اللہ، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اس نظر سے بزرگان دین سب کو دیکھتے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کسی کا رزق نہیں روکتا، کسی کو دولت دینے سے نہیں روکتا، آرام دینے سے نہیں روکتا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خالق ہو کر یہ نعمتوں سے ان کو محروم نہیں کرے، ہم کیوں محروم کریں؟ تو سب کو سینے سے لگا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی جہاں مسلمان آتے تھے، غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں آتے تھے، آپ غیر مسلموں کی بھی بہت عزت کرتے تھے، ان کو بالکل اپنے قریب بٹھاتے۔ ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم جو بھی حضرت بندہ نواز کی محفل میں، مجلس میں آتے، ذکر کی مجلس میں ہو، واعظ کی مجلس میں ہو، آپ کو جو دیکھتے، آپ کو جو سنتے، آپ کی باتوں کو جو سنتے، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ جو شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے دل لے کر بندہ نواز کے دربار میں حاضر ہوتے، جب وہ رخصت ہونے لگتے تو ان کا دل ایمان کی نور سے بھرا ہوا ہوتا۔ حضرت بندہ نواز کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے، جو دل میں مرادیں لے کر آتے
حضرت بندہ نواز روشن ضمیر مطلب اللہ کے ولی ان کے مرادوں کو جان لیتے تھے۔ ایک دو دوست آئے اور ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ اگر بندہ نواز واقعات اللہ کے بڑے ولی ہیں تو ان کے سر پر جو ٹوپی ہے وہ آج مجھے عطا کریں۔ آپس میں انہوں نے باتیں کی۔ جب مجلس میں آئے، جو ہی مجلس میں وہ داخل ہوئے، بیٹھے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا جس نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اگر واقعات بندہ نواز ولی کامل ہیں تو اپنے سر کا تاج مجھے عطا کریں گے۔ جیسے ہی کچھ دیر کے بعد اس شخص پر نظر پڑی بندہ نواز کی تو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور سر سے اپنا تاج اتار کر اس کو پہنا دیا۔ اس طرح بہت سارے فیوز و برکات بندہ نواز کے آپ کی مجلس میں آنے والوں کو ملتے ہیں، جو مرادیں لے کر آتے ہیں، جو ارادے کر کے آتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے ارادوں سے بھی باخبر ہوتے تھے، ان کے نظروں سے بھی باخبر ہوتے تھے، وہ کیا مرادیں لے کر آئے ہیں، ان کی کیا ارادے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ حضرت بندہ نواز کے صدراز رحمۃ اللہ علیہ پر ان کشف فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے صدراز رحمۃ اللہ علیہ 105 سال کی عمر کے تھے، لیکن آخری عمر تک بھی آپ 5 وقتہ نماز، پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے، کوئی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں کرتے تھے۔ آخری دنوں تک بھی حضور بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ اذان ہوتی ہی فوراً آپ نماز کے لیے تیار ہوتے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرتے۔ اس کے علاوہ تہجد بھی آخری زمانے تک بھی آپ تہجد ادا کرتے، اشراق ادا کرتے، چاش ادا کرتے، اوابین جو مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں ہیں اس کو ادا کرتے۔ اس طرح جو جوانی کے عالم میں جو عبادتیں، جو معمولات آپ کے تھے، جیسے آپ کے معمولات میں رجب کے، شعبان کے، رمضان کے، یہ 3 مہینے کے روزے آپ رکھا کرتے تھے جوانی میں، یہی معمول آخری عمر تک آپ کا رہا۔ ہر سال آپ رجب شریف، شعبان المعظم اور رمضان شریف کے روزے رکھا کرتے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے، اور اکثر تو آپ روزے سے رہتے، خود روکھا سوکھا کھاتے، آپ کی مجلس میں آنے والوں کو اچھے سے اچھا کھانا آپ کھلاتے، آپ کی خانقاہ میں بہت بڑا لنگر چلتا ہے، ہر آنے والے حال کی پریشانی کو آپ ضرور جو ہے دور کرتے، خود پریشانی اٹھاتے لیکن دوسروں کو جو ہے راحت پہنچاتے، خود کی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو آپ ترجیح دیتے، ان کی ضرورت بعد میں پورا کرتے، آنے والوں کی ضرورت کو پہلے پورا کرتے۔ حضور خواجہ بندہ نواز کے صدراز رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ آپ نے اپنے عہد میں سلطان احمد شاہ بہنی کے دور حکومت میں، سلطان فیروز شاہ بہنی کے دور حکومت میں علم کو فروغ دینے کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے خانوادے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ علم کو پھیلانے، علم کو فروغ دینے کا کام ان کے اولاد اور اولاد انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے تحت خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی قائم ہے، اس کے تحت جو ہے خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی ہے، اور تقریباً 18-19 ادارے آج کام کر رہے ہیں۔ یہ اصلی ادارے ضرور ہیں، لیکن یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے کہ قوم کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ضرورت آج بھی آپ کے آستانے سے پوری ہو رہی ہے۔ آج بھی بندگان خدا کو علم کی خیرات در بندہ نواز سے مل رہی ہے۔ جو دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یونیورسٹی اور اعلیٰ ڈگری کے کالجز قائم ہیں، اور جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالدینیا بندہ نوازیہ کے نام سے حضرت سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی جو آپ کے گنبد کے سامنے جن کا روضہ ہے، انہوں نے دارالدینیا بندہ نوازیہ کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا اپنے دور میں۔ اس کا احیاء پھر اثر نو اس کو قائم کرنے میں حضرت سید محمد حسینی خواجہ پاشا صاحب سجادہ نشین بزرگ حضرت خسرو حسینی صاحب کے والد گرامی نے اس اداروں کو دوبارہ پھر اس کا احیاء فرمایا، جامعہ نظامیہ سے بڑے علماء کا تخرج فرما کر اس ادارے کو پھر آپ نے اثر نو اس کو اس میں تعلیم کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ تو حاضرین محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز کے صدراز رحمۃ اللہ علیہ مزید یہاں پر تقریباً 22 سال تک آپ بخیر حیات رہے۔ 1 نومبر 1422 عیسوی 1 نومبر 1422 عیسوی
اور 16 ذوالقعدہ 825 ہجری روز چہارشنبہ اشراق و چاشت کے درمیان آپ کا وصال باقامات ہوا۔ آپ کو وہیں جہاں قیام پذیر تھے وہیں آپ کو سپرد مہد کیا گیا۔ پوری زندگی آپ نے علم کی اشاعت میں، علم کے فروغ میں گزارا اور خدمت خلق کو انجام دینے میں گزارا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حضور سیدنا خواجہ بندرنواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حضور سیدنا خواجہ بندرنواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ ان کا سایہ روحانی اور ان کے اللہ و کرم کا سلسلہ ہم پر جاری و ساری رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔